کے ایک بڑے افسر نے اپنی ہی جیل کے اندر بند 20 سالہ ملزمہ کو اپنی آفس میں بلا کر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ جی ہاں، جیل سپرنٹینڈنٹ جس نے اپنی جیل کے اندر بند 20 سالہ صدف نامی ملزمہ کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے بعد اس بچی کے ساتھ زبردستی زیادتی کی۔ بدقسمتی سے اس ماہ کے اندر یہ تیسرا واقعہ ہے جہاں پر پولیس افسران نے مختلف جگہوں پر بچیوں کو اور بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اب پہلا واقعہ سرگودا کے اندر پیش آیا تھا جہاں پر ایک اے ایس آئی نے ایک ملزم جو کہ تھانے کے اندر بند تھا اس کی بیٹی کا نمبر لیا اور اس کو تھانے بلا کر اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اسلام آباد کے اندر پیش آیا جہاں پر ایک سب انسپیکٹر پاشا نامی شخص نے بچوں کو تھانے میں بند کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ زبردستی زیادتی کی۔ اب یہ تیسرا واقعہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے جس میں ایک ایس پی نے، ایس ایچ او نے نہیں، ایس آئی نے نہیں، سب انسپیکٹر نے نہیں، بلکہ ایک ایس پی رینک کے شخص نے اپنی جیل کے اندر بند ملزمہ کو اپنے آفس میں بلا کر اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی۔ واقعہ بٹگرام خیبر پختونخوا کا یہ واقعہ ہے جہاں پر سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے ایک بچی کے ساتھ ریپ کی ہے۔ واقعہ بٹگرام خیبر پختونخوا کا ہے جہاں پر ہادی خان نامی شخص جو کہ واحد کفیل تھا اپنے گھر کا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، غربت تھی، اور غربت کی وجہ سے اس کی بیٹی جس کا نام صدف تھا اور عمر تقریباً جو ہے وہ 20 سال تھی، وہ کسی کے گھر میں ملازمت کرتی تھی۔ اب ایک دن ہوتا یہ ہے کہ جس گھر میں وہ لڑکی ملازمت کر رہی تھی اس کی مالکن نے اپنی جو ہے وہ نوکرانی کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے میرے گھر کے اندر سے چوری کی ہے، کچھ زیورات اور پیسے چوری کر دیے ہیں۔ اب وہ جو لڑکی تھی وہ اس کو صفائی دیتی ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ مالکن جو تھی وہ نہیں مانتی اور وہ تھانے جا کر اس کے اوپر ایک ایف آئی آر کرواتی ہے جس کا مقدمہ نمبر 495 ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے علاقے بٹگرام میں یہ ایف آئی آر جو ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پولیس اس لڑکی کو گرفتار کر لیتی ہے اور گرفتار کرنے کے بعد جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس بچی کو ریمانڈ نہیں ملتا جس کی وجہ سے اس بچی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب وہاں کے جو ایس پی جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے ان کا نام ہے شہریار جو کہ ایز اے سپرنٹینڈنٹ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اب اس شخص نے کیا یہ کہ اس نے اپنے ایک ملازم کو اس بیرک کے اندر بھیجا جہاں پر اس لڑکی کو جس بیرک کے اندر بند کیا گیا تھا اور اس کو جا کے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے وہ آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، آپ آفس میں آئیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے۔ اب یہ لڑکی بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آفس کی صفائی کرنی ہے اور آ کے وہ صفائی کر جاؤ۔ لڑکی اس آفس کے اندر آتی ہے اور وہ جو ملازم تھا اس لڑکی کو آفس کے اندر چھوڑ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اب اس آفس کے اندر ایس پی جو کہ متعلقہ وہاں کے سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں وہ تھے اور وہ لڑکی تھی۔ اب اس شخص نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی بدفعلی کی، زیادتی کی، اس کے زبردستی جو ہے وہ اس کے ساتھ کرتا رہا جس کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے تقریباً 2 سے 3 دن بعد اس کے جو والد تھے اس نے اپنی بچی کی بیل رکھوائی تھی جس کی وجہ سے اس کی بیل منظور ہو جاتی ہے اور لڑکی رہا ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اب جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو وہاں پر جا کر وہ اپنے والد کو بتاتی ہے کہ جیل کے اندر جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اس کے بعد جو اس کا والد تھا پریشان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے ایک اپلیکیشن لکھی اور اس اپلیکیشن کو متعلقہ تھانے لے کے جاتے ہیں۔ اب جب وہاں پہ لے کر جاتے ہیں تو ہمارے جہاں کے جو قید قانون ہیں، جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تو آپ کے پاس پیسہ ہے فوری آپ کی اپلیکیشن کے اوپر فوری ایف آئی آر ہو جائے گی، ورنہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ وہاں پر رلتی رہے گی، سڑتی رہے گی۔ اب اس کے بعد یہ جو اپلیکیشن تھی یہ کسی میڈیا والے کے ہاتھ رہتی ہے، ایسے یہ معاملہ کچھ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور پولیس کو زبردستی جو ہے وہ اس کے اوپر ایف آئی آر دینی پڑتی ہے۔ اب ایک ایس ایچ او لیول کا بندہ اپنے ہی اے ایس پی کے اوپر ایف آئی آر کرتا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر کرنے کے بعد اس کے والد کو گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے اور کرتے کراتے جو ہے یہ معاملہ علی مین گنڈا پور جو وہاں کے وزیر اعلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب انہوں نے نوٹس لیا اور ڈی آئی جی صاحب اور جو مختلف ان کے افسران تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے اوپر انکوائری کریں اور مجھے رپورٹ جو ہے وہ دیں فوری۔ بچی کو وہاں سے معطل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب بچی کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے 2 میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے جس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ واقعتاً ہی ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ دوسری میڈیکل کی رپورٹ یہ ہوتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ جس کے اوپر الزام لگا رہا ہے آیا کہ اس نے ہی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کوئی اور شخص ہے۔
اب جو اس کی فرسٹ میڈیکل رپورٹ تھی اس میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ بچی کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا ڈی این اے ٹیسٹ ہے اس کے لیے سیمپل جو ہے وہ لیب میں بھیج دیے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ آیا کہ اس پی نے واقعتاً ہی اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب جیل کے اندر جو جیل سپریڈنٹ کا کمرہ ہوتا ہے وہ تقریباً 3 سے 4 گیٹ گزرنے کے بعد وہاں پر جیل سپریڈنٹ صاحب کا کمرہ ہوتا ہے. قدم قدم پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں کیونکہ جیل کے اندر مختلف طرح کے قیدی بند ہوتے ہیں. اب ایک تھانے کے اندر فرض کریں کہ 302 کے مقدمے کا ملزم ہے، یہ چوری کا ہوگا. اب جیل کے اندر ہر کیٹیگری کا ملزم ہوتا ہے. اب اس لیے جیل کے اندر ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوتے ہیں قدم قدم پہ جو آپ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. جو شخص وہاں سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہر جگہ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے. اب اس آفس سے آگے تقریباً 2 سے 3 گیٹ گزر کے وہاں پہ مختلف بیرکیں بنی ہیں جہاں پر مختلف ملزمان کو مختلف کیٹیگری کے روم کے اندر رکھا جاتا ہے. اس جیل سپریڈنٹ کے کمرے میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں لگا تھا جس سے دیکھا جا سکتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا واقعتاً ہی اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے. اب جیل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، نہ کوئی میڈیا، نہ کوئی ایجنسی کا بندہ اپنی مرضی سے اس جیل تک، اس مین گیٹ سے اس سپریڈنٹ کے کمرے تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پر بیٹھا وہ شخص مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون گیٹ پہ آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. جیل کے اندر وہ جو مرضی کریں. جیل سپریڈنٹ جو ہوتا ہے وہ جیل کا باپ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کر سکتا ہے. وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ واقعہ سچا ہے، اگر اس لڑکی کے ساتھ واقعتاً ہی زیادتی کی گئی ہے، نام شہریار ہے، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ اس طرح اگر کوئی شخص جرم کر کے جیل میں جاتا ہے تو وہاں پر جو عورتیں بند ہیں، مرد بند ہیں، ان کے ساتھ جو اس طرح کے رویے، اس طرح کے جو ظلم زیادتیاں کی جاتی ہیں وہ نہ کی جائیں. اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے اور باقاعدہ ایک ٹیم بنائی جائے اور اس کے اوپر اس کو چیک کیا جائے اور جو ڈی این اے کی رپورٹ ہے اس کو جلد جو ہے طلب کیا جائے تاکہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے اس کو سامنے لایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42. اللہ نے